پیاری بچیوں اور یہاں موجود دیگر افراد، یہ ہمارے لیے انتہائی مسرت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان اسلامک اسکالر جناب مسعود احمد خان صاحب المعروف ببلی خان صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں، اور وہ آج آپ سے خدمت خلق اور حقوق العباد کے تعلق سے گفتگو فرمائیں گے۔ اس موقع پر میں یہاں موجود جناب کاشف خان صاحب، نعمان غازی صاحب اور جناب اقبال خان صاحب ہماری سوسائٹی کے ایکٹیو ممبر بھی ہیں، اور یہ سارا جو میڈیا کا کام ہے وہ آپ سنبھالے ہوئے ہیں۔ میں اس موقع پر ان کا بھی استقبال کرتا ہوں اور بغیر کسی تاخیر کے جناب مسعود احمد خان صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہماری بچیوں کو مفید اور کارآمد مشوروں سے نوازیں۔ جناب مسعود احمد خان صاحب۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ مجھے موقع دیا گیا آپ لوگوں سے کچھ باتیں کر سکوں۔ ایک وضاحت کر دوں، یہ رضوان بھائی میرے بہت عزیز اور میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے تھوڑا سا زیادہ بتایا۔ میں کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہوں، میں آپ لوگوں کی طرح ہی ایک طالب علم ہوں۔ میرا پرانا تعلق ہے، شریف بھائی میرے بڑے بھائی ہیں، انیس بھائی میرے بڑے بھائی ہیں، رضوان بھائی، سب لوگوں سے، اور شاید آپ لوگوں میں جو یہاں موجود ہوں کبھی اتفاق ہوا ہو کہ میرے ساتھ کچھ کمیونیکیشن ہوئی ہو پہلے۔ بہرحال آپ کا زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے، جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ خدمت خلق اور حقوق العباد، اس کے بارے میں کچھ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ ابھی گفتگو میں ڈاکٹر انیس صاحب نے آپ کے سامنے ایک وضاحت کی تھی کہ شرک کے بعد جو گناہ ہوتے ہیں جن پہ بڑی سختی ہوتی ہے اور معافی نہیں ہوتی، وہ ہیں جو ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کا معاملہ کچھ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے رکھا ہے، یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں ہم نے کیٹیگرائز کر دیا ہے کہ یہ حقوق اللہ ہیں اور یہ حقوق العباد ہیں۔ دراصل یہ حقوق العباد بھی جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے تحت ہی ہم کو بتائے گئے ہیں کہ کس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا ہے۔ معاملات کسی بھی طرح کے ہوتے ہیں، رشتے نبھانے کے ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کو عزت دینے کے ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے سے کاروبار کرنے کے ہو سکتے ہیں، قرض کے ہو سکتے ہیں، لین دین کے ہو سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب میں اللہ تعالیٰ نے معافی کا خانہ جو رکھا ہے وہ مظلوم کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ظلم کرنے والا یہ قطعی نہ سمجھے کہ میں یہاں پہ ظلم کرتا رہوں گا اور 2-4 حج کر لوں گا، 2-4 عمرے کر لوں گا، اپنی طرف سے ایک آدھ نیاز وغیرہ کا پروگرام کر دوں گا اور میری معافی ہو جائے گی۔ ایسا معاملہ بالکل نہیں ہے۔ اس دنیا میں بھی معافی مل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے یا تو اس کی تلافی کریں، اس سے معافی مانگیں، یا وہ خود اتنا بڑا دل والا ہو کہ وہ معاملہ رفع دفع کر دے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس گناہ کی معافی نہیں مل سکتی، اس گناہ کی بھی معافی مل سکتی ہے، مگر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے چھوڑ کے ہم لوگوں کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ ہم دو لوگ جیسا ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے ویسا کریں گے۔ اب مان لیجئے بندہ جس کے ساتھ میں نے یا آپ نے کسی نے ظلم کیا، اس کا مال کھایا، اس کی عزت کے اوپر کوئی ایسا حملہ کیا بازار میں عام طور پہ جس سے کہ اس کی عزت کو تکلیف پہنچی ہو، کچلی ہو، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور وہ آپ کو معاف کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، تو کیا اس کا معاملہ ہوگا؟ یہ بڑی سنگین بات ہے۔ اس بات کو یوں سمجھیں آپ کہ جب ہم انشاءاللہ تعالی
اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور حساب کتاب ہوگا. تو یہ جو معاملات ہیں جن کو حقوق العباد کا کہا جاتا ہے، اور ہم نے کسی کا اگر حق مارا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ معاملہ اس بندے کے سامنے رکھ دے گا کہ آپ سمجھو ان کو پہلے، پھر مجھے بتاؤ. یہ مختصر سا میں آپ کو بتا رہا ہوں. مجھ سے یہ نہیں پوچھیے گا کہ یہ کس حدیث میں لکھا ہے، کس قرآن کی آیت میں لکھا ہے. ہو سکتا ہے وہ بندہ وہاں پہ آپ کو معاف کر دے. یہ ایک سیکنڈ آپشن ہے، پاسبلٹی ہے. اللہ جانے معاف کرے گا نہیں کرے گا، یہ جس کے ساتھ جب گزرے گی جب پتہ چلے گا. اور اگر اس نے وہاں پر بھی معاف نہیں کیا تو پھر ویسا ہی ہوگا جیسے انیس صاحب نے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا تھا کہ آپ کی تمام نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اس کی تمام بدیاں آپ کو دے دی جائیں گی. پھر ترازو میں تولا جائے گا کہ کس کا کتنا وزن ہے، اس کے حساب سے پھر نقصان ہوگا. ایک حدیث اس سے متعلق آپ کے سامنے رکھوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس دنیا میں اگر کسی شخص نے، میں آپ کو مفہوم کے طور پہ سمجھا رہا ہوں، ہو سکتا ہے الفاظ ایگزیکٹ آپ کو کتاب میں ویسے نہ ملے، اگر اس دنیا میں کسی شخص نے کسی کے اتنا سا بھی مال دابا، مارا، ناحق حق تلفی کی، اس کو آخرت کے روز 7 پرتوں تک زمین میں گھسیڑ دیا جائے. یہ تھوڑی سی عبرت والا معاملہ ہے. اس کو آدمی سمجھے، سنے اور اس کو اپنے اندر جذب کرے، اس سے عبرت لے. جو دوسرا معاملہ آئے گا حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہوا اور خدمت خلق کا، وہ ایک اسی کڑی کا ایک سلسلہ ہے. جب ہم قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو اس سے اگر ہم کچھ سمجھ کے عبرت لے کر اور اس پہ عمل نہ کریں تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا ہم نے ایک تعمیر کرنا شروع کی اور بس آثار کھڑے کیے اور چھوڑ کے چلے گئے. وہ ہم پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پاتے ہیں اس ایکسرسائز. تو ضروری ہے کہ جب قرآن میں ہمیں حکم دیے گئے ہیں، جس کو انگریزی میں کہنا پسند کرتا ہوں ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کیجئے، یہ مت کیجئے، جب تک ان چیزوں کو ہم اپنا کر اپنے عمل میں نہیں لائیں گے ہم حق ادا نہیں کر پائیں گے قرآن کا، اس کو سمجھنے کا، اس کو پڑھنے کا اور اپنے آپ کو مسلم کہنے کا. آپ لوگوں میں سے کوئی یہاں ایسا بیٹھا ہے جس سے کبھی میرا پہلے کمیونیکیشن ہوا ہو، خواتین میں سے؟ اگر ہے تو ہاتھ اٹھائیں، نہیں تو پھر میں بات دوسری طرف لے کے جاؤں. بہرحال جو میرا لاسٹ کمیونیکیشن ہوا تھا جب شریف بھائی نے مجھے بلایا تھا، تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک کویسچن رکھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے، جو ہم ہر جگہ ذکر کرتے ہیں کہ متقی لوگوں کے لیے یہ ہے، متقی لوگوں کے لیے یہ ہے، متقی لوگوں کے لیے. تو کیا میں آپ کو 100 روپے دے کر باہر بھیجوں کہ دکان سے تقویٰ خرید کر لے آؤ؟ ایسا ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. تو کوئی مجھے بتائے گا تقویٰ کیا ہے اور کیسے اپنایا جاتا ہے، کیسے اختیار کیا جاتا ہے؟ کوئی بھی یہاں پر؟ جی، یہ ایک لفظ ہے. آپ نے کہا پرہیزگاری، کیسے اختیار ہوگا؟ دکان پہ پرہیزگاری نہیں ملتی. اللہ کے ڈر سے کسی گناہ کو چھوڑنا اور اللہ کی محبت میں کسی نیک اعمال کو کرنا. بالکل ٹھیک ہے. کیسے اختیار کریں گی آپ کے اندر یہ جذبہ کیسے آئے گا بیٹے؟ یہ بہت ضروری ہے دیکھیں سمجھنا. دیکھیں میں آپ کے سامنے بات رکھوں، اگر کسی کے پاس سورہ البقرہ اس ٹائم ہے چیپٹر، اس کی آیت نمبر 177 کھولیے. میں بہت اس چیز کو ایمفیسائز کرتا ہوں. سورہ البقرہ آیت نمبر 177، جس کو آیت البر کہا جاتا ہے. اس کی جب شروعات ہوتی ہے تو کچھ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی ہمیں کوشش کی ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم نے مغرب یا مشرق کی طرف منہ کیا اور عبادت کری. غور سے سمجھنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم نے مغرب یا مشرق کی طرف منہ کیا اور عبادت کری. مغرب مشرق کیوں؟ کیونکہ کچھ ملک میں مغرب کی طرف کعبہ آ جاتا ہے، کسی ملک سے مشرق کی طرف بھی آ سکتا ہے. بلکہ اصل نیک لوگ تو وہ ہیں. یہ اسی آیت کا کنٹینیویشن ہے. سب سے پہلا اس میں جو آپ کو شرط دی ہے نیک بننے کی، اصل نیک لوگ وہ ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں. مجھے درست کر دیجیے گا، ہاں میں بغیر دیکھے پڑھ رہا ہوں.
177. بلکہ اصل نیک لوگ وہ ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں. کس پہ ایمان لاتے ہیں؟ پھر اللہ پہ، آخرت پہ، فرشتوں پہ اور تمام انبیاء پر. اس کے بعد جو دوسری شرط ہے نیک ہونے کی، جو کہ خرچ کرتے ہیں. یہ بہت دھیان سے سننے کی بات ہے. نیک ہونے کی ایمان کے بعد جو دوسری شرط ہے جو کہ خرچ کرتے ہیں. تیسری شرط ہے صلاۃ، نماز. یہ اسی ترتیب سے آپ کو میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کہیں پہ غلطی ہو مجھے ٹوک دیجیے گا. ہاں، تیسری شرط یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں. چوتھی شرط کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. نماز سے پہلے خرچ کرنے کی بات، نماز کے بعد زکوٰۃ کی بات. اس سے آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے زکوٰۃ کو ایک صرف ہماری ایک چھوٹی سی ڈیوٹی بتائی ہے کہ 2.5% تم یہ کر دو. یہ تو تم نے انگلی کٹائی ہو شہیدوں میں شامل ہو گئے. مگر خرچ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ نماز سے بھی پہلے کا ہے. یعنی آپ کو بخیل نہیں ہونا ہے، اسراف بھی نہیں کرنا ہے. مگر آپ کے سامنے جب کوئی ضرورت مند آئے گا، آپ کی وسعت سے جو کچھ آپ خرچ کر سکتے ہیں، جان سے، مال سے، وہ آپ کو خرچ کرنا ہے. اگر آپ اس کا خرچ کرنے میں کتراتے ہیں، ایک سوالیہ نشان اپنے اوپر خود لگا لے ہر شخص. سب سے پہلی کنڈیشن نیک بننے کی یہ ہے کہ ہندی کا جو لفظ ہے مایا موہ، اس سے آپ دور ہو جائیں. اگر کسی کو مایا موہ سے دوری نہیں ہوئی ہے تو وہ ایسا ہو رہا ہے جیسے تیل لگا کے آیا ہے یہاں پہ اور اس نے گھڑا ڈالا، وہ پانی ایسے ہی بہہ گیا، اس کے بدن تک نہیں گیا. یہ آپ لوگوں کے دلوں میں بات بیٹھانا چاہتا ہوں. کوشش کر کے اس بات کو سمجھ لیں. جب تک مال سے محبت دور نہیں ہوگی، ایمان کے بعد کی دوسری کنڈیشن پوری نہیں ہو سکتی. نماز اور زکوٰۃ بعد میں آتی ہے. اس کے بعد کیا ہے بیٹے؟ آپ نے اگر کھولا ہے تو ذرا وہ بھی بتائیے. پڑھیے ایک ایک کر کے. جو وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں. اب یہاں پہ بات آئی کہ آپ نے جب زبان دے دی کسی کو، اس میں پھر آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ مجھے اس میں کیا نقصان ہوگا. مثال کے طور پر، یہ بڑی عام بات ہے، آپ سب لوگ سنیں. آپ لوگوں کے گھروں میں، میرے گھر میں، کسی کے گھر میں، میرے پاس کوئی ایک چھوٹا سی زمین پڑی ہوئی ہے، میں نے اس کا سودا کیا کسی سے. بندہ آیا، اس نے مجھ سے کہا یہ 10 لاکھ روپے میں میری ہوئی، 50,000 آپ رکھیے، اور 8 دن بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد جیسا بھی طے ہوا اس پہ ہم اس کو رجسٹری کرا لیں گے اور باقی پیمنٹ ہم آپ کو کر دیں گے. وہ بندہ گیا، 4 گھنٹے بعد ایک دوسرے حضرت آیا اور کہا میں 15 لاکھ دینے کو راضی ہوں آپ کو. 99% لوگ فوراً اس بات کو مان جائیں گے اور اس کے 50,000 واپس کر دیں گے. یہ ہوتی ہے آپ کو زبان کی اہمیت نہ ہونا. یہ ایک میں نے پیسے کے معاملے میں مثال بتائی کیونکہ میں زیادہ تر پیسے سے جوڑتا ہوں نیکی کو، اس لیے میں پیسے کی طرف پہلے آیا. یہ بات دوسری بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو کسی نے مدعو کیا اور آپ نے وعدہ کیا کہ میں حاضر ہوں گا، اور پھر آپ بغیر کسی ریزن کے نہ جائیں، چھوڑو کون جا رہا ہے. یہ بھی اس میں ہی آتا ہے. آپ نے کسی سے اور طرح کا وعدہ کیا کہ میں آپ کے لیے یہ کروں گا، میں آپ کے لیے وہ کروں گا، وغیرہ وغیرہ. آپ سمجھتے ہیں، یعنی اس پہ زیادہ مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں. وعدہ کیا ہوتا ہے؟ کسی سے بزنس میں کوئی کانٹریکٹ کر لیا ہے، سائن ہو گئے ہیں، اس کے اوپر پھر چاہے آپ کا کتنا نقصان ہو یا کتنا نفع ہو، اس میں آپ کو پھر یہ نہیں سوچنا. یہ ایک اگلی شرط آتی ہے کہ ایک نیک انسان کے لیے کیا ہونا چاہیے. اگلی بات بتائیے بیٹے. صبر کرتے ہیں. تو الٹیمیٹلی پھر اللہ تعالیٰ کے معاملات ایسے ہیں کہ جب اللہ کے بتائے ہوئے حکم پہ ہم لوگ چلیں گے تو ہماری مخالفتیں بھی ہوتی ہیں، نقصانات بھی اٹھانا پڑ سکتے ہیں فار دا ٹائم بھی. تو اس میں پھر آپ کو تکلیف ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر اب آپ صبر کیجیے. ٹھیک، آگے پڑھیے. اور جب اس کو آپ عربک میں پڑھیں گی تو کیا پڑھیں گی؟ متقون. یہ لوگ ہوتے ہیں سچے اور یہ لوگ ہوتے ہیں متقی. تو اگر آپ کو تقوی اختیار کرنا ہے، یہ میں کیل ٹھوک کے بات کہہ سکتا ہوں
کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا قدم اٹھائیے کہ مجھے پیسے سے محبت نہیں ہونا چاہیے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں پیسہ رکھا ہے تو پھینک دیں اٹھا کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ضرورت مند آئے گا اور آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ اس کے اوپر خرچ کریں گے. اور ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آپ کے سامنے پتہ ہے کہ اس بندے کے گھر پہ سر پہ چھت نہیں ہے, اس کو چھت ڈالنے کے لیے 50,000 روپے چاہیے اور میرے پاس 49,000 پڑے ہیں, تو میں 1,000 روپیہ صرف دے کے اپنے آپ کو بہت بڑا 30 مار خاں سمجھ لوں. نہیں, اگر میں 49,000 دے سکتا ہوں تو وہ دوں. تب تو آپ اپنے آپ کو نیکوں میں شمار کرنے کی بات کریں, ادروائز کوئی فائدہ نہیں. یہ اللہ کنفرم کرتا ہے کہ تقویٰ اس طرح اختیار ہوتا ہے. اگر یہ سب نہیں کریں گے جو سلسلے سے بتایا ہے اللہ نے, تو میں اور آپ متقی نہیں ہو سکتے. یہ کنفرم بات. ٹھیک, اب آپ آ جائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو بتایا کہ دوسرے کے اوپر مال خرچ کرنا بہت ضروری ہے ایک نیک انسان ہونے کے لیے, تو اس کی بھی پھر اسٹیجز ہو جاتی ہیں. ایک اسٹیج یہ ہوتی ہے جیسے کہ اسلام کی اور ایمان کی اور احسان کی اسٹیج ہوتی ہے, وہی اسٹیج اس معاملے میں بھی ہوتی ہے. ایک بندہ کسی چیز میں اسکلڈ ہے, وہ کہتا ہے میں اس میں ہی کر سکتا ہوں. مثال کے طور پہ ہاتھ, اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت صحت دی ہے, یا اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے, یا اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی ایسا ہنر دیا ہے جو کہ وہ لوگوں کو سکھا سکتا ہے, وہ بھی ایک خدمت ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر دولت سے نوازا ہے اور وہ دولت سے مدد کرتا ہے کسی کی, وہ بھی ایک خدمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو فزیکل اتنی پاور دی ہے کہ وہ دوڑ بھاگ کر کے کسی کی مدد کر سکتا ہے, وہ بھی ایک مدد ہے, وہ بھی ایک خدمت ہے. یہ جو حدیث کا یہاں آپ پڑھیں جو لکھا ہوا ہے, یہ جز ہے اس بات کا کہ تم میں سے سب سے خیر والا بندہ ہی وہ ہے جو دوسرے کے لیے خیر یا نفع یا بینیفٹ دے سکے. تو یہ ایک مختصر سی بات ہے. میں یہ موضوع اتنا بڑا ہے, وسیع ہے کہ شاید 1 گھنٹے بھی بات کی جا سکتی ہے, 2 گھنٹے بھی بات کی جا سکتی ہے, مگر مجھے ایک ولیمہ کھانے جانا ہے تو میں وعدہ خلافی بھی نہیں کروں گا کہ وقت سے پہنچ جاؤں. میں آپ لوگوں کے سامنے یہ عرض کروں کہ دوسروں کی خدمت کا جذبہ پیدا کیجیے, اپنی وسعت کے حساب سے کیجیے, اور یہ دھیان رکھیں کہ کوئی بھی جذبہ پیدا جب ہو انسان کے اندر, چاہے وہ خدمت کا ہی کیوں نہ ہو, وہ کسی بھی انتہا والا جذبہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح کی انتہا پسند نہیں تھی. اور قرآن میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب سے اول امت خاص طور سے اس وجہ سے کہا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ تم دوسری امتوں کے اوپر شاہد ہو, کیونکہ تم وسعت والی امت ہو, وسعت پسند, میانہ روی اختیار کرنے والی امت. ایکسٹریم جذبہ نہ دین میں, نہ دنیا میں, نہ عبادتوں میں, نہ کسی اپروچ میں اللہ کو پسند نہیں ہے. تو آپ جب خدمت خلق میں اتریں تو یہ بھی دھیان رکھیں کہ آپ کا وہ راستہ کیا ہونا چاہیے. اب کون کس طرح سے خدمت کرنا پسند کرے گا, یہ ہر کسی کی وسعت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کے اسکلز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کی سوچ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. خدمت کا جذبہ بھی گائیڈنس لیتا ہے قرآن اور سنت سے ہی, جیسے کہ جو باتیں ہمیں اللہ نے بتائی ہیں کہ کس طرح سے کس کی مدد کی جائے, کس طرح سے کس کے لیے کیا کیا جائے, وہ کیجئے. اپنی طرف سے اس میں کسی طرح کی انتہا پسندی والی بات نہ لائیں, کیونکہ انتہا پسندی پہ میں بہت ایمفیسائز کرتا ہوں, مجھے بالکل پسند نہیں ہے, اور میری ناپسندی کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ قرآن میں پسند نہ کی گئی. تو یہ میرا ایک چھوٹا سا پیغام تھا آپ لوگوں کے لیے. اگر اس بات سے کسی کے دل میں کوئی بات ہو, کوئی وضاحت چاہتا ہو تو پوچھ سکتا ہے, ورنہ پھر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی
آواز نہیں آ رہی, تھوڑا سا زور سے بولیں. جو لوگ گھروں پہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ پروفیشنل ہوتے ہیں, ان کو تب زیادہ پیسے نہیں ملتے. ٹھیک, اچھا اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, میں اس کا ہر کسی کا اپنا اپنا ایک الگ تاثر ہوگا. میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں. میں طویل عرصے سے دبئی میں رہتا ہوں. اکثر ایسا ہوا جب کبھی میرے سامنے کوئی ٹکرایا ضرورت مند وہاں پہ, تو وہ حسب دستور جو اللہ کی کتاب سے ہم نے سیکھا ہے, ہماری جو اس ٹائم ہو سکا ہم نے ان کو مدد کر دی. 1 بار ہوا, یہ 2 بار ہوا, یہ 3 بار ہوا, کوئی بات نہیں. ایک بار میرے ساتھ واقعہ جب میں عمرہ کرنے گیا ہوا تھا تو کعبے کے سامنے ہوا. یہ ایک فیملی مسلم, انہوں نے مجھ سے مدد کی درخواست کی, تو بہرحال وہ میری اہلیہ اس ٹائم ان کو کچھ اعتبار نہیں ہوا, وہ مجھے پکڑ کے لے گئیں کہ نہیں چھوڑیے, مجھے تھوڑا سا یہ ڈاؤٹ فل لوگ لگ رہے ہیں. تو میرے دل میں عجیب سی ایک وہ تھی, تکلیف سی, کہ یار کسی نے مجھ سے مدد مانگی ہو, میں نہیں کر سکا, وہ بھی ایسی جگہ کھڑا ہوں. وہ میں اندر گیا ہی تھا, ایک دوسری سائڈ پہ حرم شریف میں پھر ایک اور فیملی آ گئی, تو انہوں نے پھر ایک اسی طرح کی درخواست رکھ دی. تو پھر میں نے ان سے جان چھڑانے کے لیے یہ کہا کہ اب ایسا ہے, اگر آپ کی کوئی چیز, وہ کہہ رہے تھے کہ چوری ہو گئے پیسے, ہو ہمارا پرس گر گیا وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا یہاں پہ ایک پولیس کا دفتر ہے, میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں, وہاں اپنی کمپلینٹ آپ لکھاتے ہیں. جیسے ہی میں نے یہ پولیس کا نام لیا وہ بھاگ گئے. تو مجھے تسلی ہوئی کہ میرا فیصلہ غلط نہیں تھا. میں نے آپ کو یہ کیوں سنایا؟ دیکھیے, قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی کچھ مانگنے کے لیے آئے, چاہے مشورہ, چاہے پیسہ, چاہے کچھ بھی, اگر تو تم اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ. ٹھیک ہے, یہ اما پارہ میں ہی آئے گا آخر میں. اور ایک جگہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ملے گا احادیث کی کتاب میں کہ آپ نے مانگنے کے لیے حرمت فرمائی ہے کہ بھائی مت مانگو, یہ غلط ہے. آدمی کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ جا کے لکڑی کاٹ لے جنگل سے اور ڈھولے بجائے اس کے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے. اور ساتھ میں پھر ایک اور آپ کو ریکمنڈیشن ملے گی یا ایڈوائس ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ والا ہاتھ جو ہے وہ اس والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے, یعنی یہ دینے والا ہے, یہ لینے والا ہے. تو یہ دیکھیں ایک دنیا کا کھیل ہے, اس میں آپ کو چور بھی ٹکرائیں گے, ضرورت مند بھی ٹکرائیں گے, ایویں بھی اپنے ٹائم پاس کرنے والے بھی ٹکرائیں گے. یہ میری اور آپ کی حکمت کا معاملہ ہے کہ ہم کس کو کیا سمجھ کے کیا دیں. باقی نیت صاف ہونا چاہیے, معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑنا چاہیے. اگر آپ کو یہ کنفرمڈ ہے کہ یہ چور ہیں, ان کا پیشہ ہی یہ ہے, تو بے شک نہ دیں. آپ کو اگر کنفرم ہے, بٹ اگر آپ کو شبہ ہے اور آپ شبہ کے بنیاد پہ, تو پھر ایسا فیصلہ نہ کریں. یہ میرا ذاتی قول ہے, میں اس طرح سے میں عمل کرتا ہوں. آپ اگر ایسا کرنا چاہیں آپ بھی کر سکتی ہیں, اس میں کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے. اجازت, السلام علیکم. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں محترم جناب مسعود صاحب کا اور سارے آئے ہوئے مہمانوں کا کہ وہ تشریف لائے اور یہاں پر درس قرآن میں تشریف لائے. ابھی جیسا سر نے کہہ رہے تھے کہ کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے, بہت تفصیل میں بتایا. 2 پریکٹیکل میں اپنے بتا دوں آپ کو. میں ایک دن گھر سے باہر تھا تو ایک لیڈیز آئیں اور بہت رو رہی تھیں کہ میرے میاں کے آپریشن ہے اور 18,000 روپے کا خرچ ہے اور میرے پاس صرف یہ 8,000 روپے ہیں اور باقی 10,000 روپے مجھے اور چاہیے. میرے پاس وائف کا فون آیا کہ بھائی ان کو کیا مدد کرنا ہے, کیا کرنا ہے. تو میں نے کہا رک جائیے, میں آ رہا ہوں. میں گھر پہنچا, میں نے کہا ہاں بہن بتائیے. کہہ لیں کہ وہ میرے میاں کا آپریشن ہے. میں نے کہا اچھا لائیے پیپر دکھائیے. کہہ لیں کہ پیپر تو ہے نہیں, اسپتال میں ہے. چلیے, میں نے کہا کون سے اسپتال میں, وہ بتا دیجیے میں آپریشن کرا دوں گا. کہا وہ یہاں تھوڑی ہیں. پھر رونے لگی کہ آپ کو پیسے نہیں دینا ہے اور آپ وہ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ بتا دیجیے کون سے اسپتال میں. کہہ لیں کہ یہاں تھوڑی ہیں, رامپور میں تھوڑی ہیں, وہ تو کانپور میں ہے. ارے میں نے کہا اچھا کانپور میں ہیں, اچھا اچھا. ارے بھائی میں نے بیوی سے کہا, میں نے کہا وہ چچا کا نمبر دینا آپ نے, وہ کانپور میں رہتے ہیں اور ان کو یہ 8,000 روپے آپ اپنے پاس رکھیے اور ان کو آپ میں فون کر دیتا ہوں, ابھی وہ اسپتال جا کے 18,000 روپے کا پیمنٹ کر دیں گے.
ایک دم سے وہ بیٹھی کھڑی ہو گئی کہ آپ کو کچھ دینا نہیں ہے اور یہ ہے وہ ہے, اور گھر سے باہر چلی گئی. یعنی وہ صرف پیسے لینے آئی تھی, نہ کہ اس کا کوئی آپریشن تھا نہ کچھ تھا. تو جب بھی کسی کو ایسے لوگ ہیں جو مارکیٹ میں چل رہے ہیں, ایک بار مہینے کا یہ سامان بٹ رہا تھا, میں ایک صاحب کے یہاں گیا, پیروں سے وکلانگ ہے, یہیں پہ پہاڑی گیٹ پہ رہتے ہیں. میں نے ان کے یہاں سامان دیا, سامان دے کے جب کھانے کا واپس چلا تو کہنے لگے کہ وہ اس کے ساتھ ایک لفافہ بھی تھا. میں نے کہا نہیں, لفافہ کوئی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا. میں آ گیا, کچھ 8 دن کے بعد پھر فون آیا کہ صاحب وہ آپ کھانے کا سامان نہیں لائے. میں نے کہا بھائی کھانے کا سامان وہ آپ وہی بول رہے ہیں نا جو فرسٹ فلور پہ رہتے ہیں, پیروں سے مجبور ہیں؟ ہاں ہاں ہاں. میں نے کہا میں تو ابھی پرسوں تو آپ کے یہاں دے کے آیا ہوں. اچھا, آپ کا نام کاٹنا بھول گیا تھا. تو آپ سمجھ لی کہ کتنی بڑی ان کے پاس ان لوگوں کے بات ایسے. تو ڈھونڈ کر ضرورت مند کو ہی دیجیے, کیونکہ میں روزانہ صبح سے صبح 9 بجے سے 11 بجے تک اور دن میں چلتا رہتا ہے. آج مسعود صاحب اور آپ سب لوگ تشریف لائے, بہت بہت شکریہ. کیا بات تھی سب کو رہ گئے پیچھے رکھے. دیکھیے 2 منٹ رکنا, چائے آ رہی ہے. اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آ جانے کا. بس چائے آ رہی ہے, آپ لوگ چائے پی کے جائیں. اور یہ بسکٹوں کے پیکٹ لے لیں, اور وہ جس کو رہ گئے. اللہ حافظ.